میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تمہاری ماں نہیں سمجھتی کہ میں 9 بجے سونے والا ہوں اور 3:30 بجے تہجد کے لیے اٹھنے والا ہوں. ساری زندگی میں نے اس کے ساتھ گزاری ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ چند دن پہلے 13 اکتوبر کی صبح کو جو مجھے اٹھا کے یہ ظالم لے گئے اس وقت میری ویڈیو بنائی. اور آج کل ویڈیو کو کنورٹ کرنا جیلی ویڈیو بنانا کوئی مشکل کام نہ تھا. پھر سسکیوں میں بولتی رہی کہ ڈیڈی یہ کسی اور کی نہیں ہے, یہ تمہاری اور میری ماما کی ہے. میں نے کہا بیٹا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس ملک کے سب سے بڑے, سب سے پاورفل, سب سے سپریم ادارے کے ممبر, ایک پارلیمنٹیرین, ایک سینیٹر, اور ان تمام تر ریکگنیشن, ان تمام تر پہچانوں سے بڑھ کر ایک انسان, ایک 75 سالہ انسان, ایک بوڑھے انسان کے ساتھ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا, سب سے گنہونا جرم کیا گیا ہے, سب سے گنہونا جبر کیا گیا ہے, سب سے بڑا ظلم کیا گیا ہے. ناظرین, اعظم خان سواتی کچھ ہی دیر قبل پریس کانفرنس کی انہوں نے, اور وہ تمام رودات سنائی, وہ تمام واقعہ سنایا جو آج ان کے ساتھ پیش آیا ہے. یقین جانیے مجھے شرم آ رہی ہے, لٹرلی مجھے شرم آ رہی ہے یہ تمام چیزیں بیان کرتے ہوئے, اور میں پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اور معافی مانگ رہا ہوں اگر میں کسی جگہ سے تجاوز کر جاتا ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا, چونکہ یہ جو الفاظ ہیں, یہ جو جذبات ہیں, یہ دل سے ہیں. میں آپ کو پہلے سٹوری بتا دیتا ہوں, ایک کہانی بتا دیتا ہوں, یہ سارا معاملہ ہے کیا. آج سے تقریباً آج سے 20 دن قبل, 20-22 دن قبل اعظم خان سواتی نے ایک ٹویٹ کی تھی سپہ سالار کے بارے میں, اور اس ٹویٹ کی وجہ سے ان پہ مقدمہ درج ہوا اسلام آباد میں, اور پھر انہیں گرفتار کیا گیا. گرفتاری کے بعد وہ کچھ نامعلوم لوگوں کے یا نامعلوم ہاتھوں کے حوالے کر دیے گئے, اور جس کا اظہار انہوں نے بعد میں منظر عام پر آنے کے بعد کیا, اور یہ بتایا کہ کچھ خفیہ کرداروں انہیں اٹھا لے گئے تھے, ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ان کے ساتھ تشدد ہوا ہے, اور انہیں جو جنسی ٹارچر ہے, جو سیکشول ابیوز ہے, یعنی کہ انہیں ننگا کیا گیا, اور اس طرح کی دیگر سزائیں دی گئی ہیں جو کہ یہاں شاید نہیں دی جاتی, جو انسانیت کے لیے عاری سمجھی جاتی ہیں, جو اخلاق کے لیے عاری سمجھی جاتی ہیں, وہ تمام تر حرکتیں ان کے ساتھ کی گئی ہیں. انہوں نے اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی, اپنا یہ مقدمہ کورٹس میں پیش کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک پارلیمنٹیرین, اس ملک میں ایک پارلیمنٹیرین سیف نہیں ہے, اس ملک کے سب سے سپریم اور لیگیسی بنانے والے ادارے کا ممبر سیو نہیں ہے, تو پھر کون سیو ہو سکتا ہے؟ انہیں انصاف دیا جانا چاہیے. یہ ساری کہانی ہوئی, اس پہ بہت سارے لوگوں نے سوالات اٹھائے, بے شمار لوگوں نے ان کے ساتھ ہمدردیاں بھی پیش کیں, ہمدردیاں نبھائیں. لیکن آج جس واقعے کا ذکر انہوں نے کیا ہے پریس کانفرنس میں, اور لٹرلی ایک 75 سال کے شخص نے, ایک بوڑھے نے رو رو کر یہ اپنی تمام تر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں بیان کی ہیں, یقین جانیے یہ یہاں پہ بیان کرنا میرے لیے افسوسناک ہے, دردناک ہے. آج اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ میں جب سویا ہوا اٹھا ہوں تو مجھے میری مسز کی کال آ رہی تھی, میری زوجہ کی کال آئی, اور اس کال میں وہ رو رہی تھیں, اور کسی بھی قسم کی صورتحال بیان کرنے سے کترا رہی تھی, نہیں کر پا رہی تھی. پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو کال کی, تو بیٹی سے انہوں نے جاننا چاہا کہ آخر یہ سارا معاملہ ہے کیا, کیوں ان کی مسز یا ان کی زوجہ رو رہی ہیں. تو ان کی بیٹی نے بتایا کہ کچھ ویڈیوز آئی ہیں. تو اعظم سواتی صاحب نے سوچا کہ ویڈیوز میں پچھلے دنوں گرفتار ہوا ہوں تو کچھ نازیبہ ویڈیوز میری ریکارڈ کی گئی ہیں, وہ فیک ہیں, اس میں اتنی کیا بات ہے جو کہ اتنا بڑا وہ رو رہی ہیں اور مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی. تو بیٹی نے انہیں روتے ہوئے جواب دیا اور کہ ڈیڈی یہ ویڈیوز اکیلے آپ کی نہیں ہیں, یہ ممی کی بھی ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے, آپ سوچ نہیں سکتے, کوئی بھی شخص یہ تصور بھی کر سکتا ہے. آپ اپنے آپ کو اس ساری سچویشن میں رکھ کے دیکھیے. میں 20 سال کا ہوں,
میرے والدین ہیں، میرے دادا دادی ہیں، میرے گرینڈ پیرنٹس ہیں، آپ کے بھی ہوں گے. آپ اس بات کو سوچ کے دیکھیے، آپ اس سچویشن پہ خود کو رکھ کے دیکھیے آپ کے کیا جذبات ہوں گے. میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں اس ملک کا سب سے گھنونا، اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا جبر آج اس آدم سواتی پہ، ان آدم سواتی پہ ڈایا گیا ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ایک طرف آپ اس پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور پارلیمنٹیرین کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی لیگیسی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی آنر نہیں ہے. آپ انہیں گرفتار تو کر لیتے ہیں، یہاں تک بات قابل قبول ہے، لیکن اس کے بعد کا جو رویہ برتتے ہیں ان کے ساتھ، جس قسم کا تشدد کرتے ہیں، جس طرح سے ٹارچر کرتے ہیں، اس پہ سوالیہ نشان ہے. یقیناً اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن اس کے بعد اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے یہ کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہو سکتی. کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایک زندہ رہنے والا شخص، ایک عقل و شعور رکھنے والا شخص، اور جسے کوئی دیوانہ شخص بھی یہ تمام تر صورتحال قبول نہیں کر سکتا، یہ تمام تر رویے، یہ جبر، یہ ظلم قبول نہیں کر سکتا. یہ ناقابل قبول ہے. وہ تو 75 سال کے ہیں، آدم سواتی 75 سال کے ہیں، بوڑھے ہیں، اولادیں ہیں ان کی، پوتے پوتیاں ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں. کیا منہ کس طرح سے نظریں ملائیں گے؟ کس طرح سے اپنی اولاد کو دیکھیں گے؟ کس طرح سے بقیہ زندگی کس طرح سے گزاریں گے؟ اسی لیے شاید انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اب مار دیجیے، مجھے مار دیجیے، مجھے ختم کر دیجیے، میری زندگی کا اختتام کر دیجیے. میں یہ زندگی، یہ رسوائی کی زندگی نہیں گزار سکتا، یہ بے عزتی کی زندگی نہیں گزار سکتا. جب پہلی پریس کانفرنس کی انہوں نے، تو میں سوچ رہا تھا، مجھے اور بہت سارے لوگ بھی شاید سوچ رہے تھے کہ ظاہر زیادتی ہوئی ہے آدم سواتی کے ساتھ، اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں. لیکن میں اب اس ساری صورتحال کو سمجھ سکا ہوں اور بام پایا ہوں کہ ایک جو وکٹم ہے اسے پورا حق ہے وہ کسی بھی شخص پہ انگلی اٹھائے، کسی بھی کردار پہ انگلی اٹھائے، چونکہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ وکٹمائزیشن کا شکار ہوا ہے، اس پہ جبر ہوا ہے، وہ حق رکھتا ہے. لیکن اس کی نسبت، اس کی پیرالل سائڈ ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ہی کوئی اور کہانی بیان کرتی ہے. بہرحال جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ساری سیاستدان، ساری سیاسی کلاس، پولیٹیکل کلاس آدم سواتی کے ساتھ ہونے والے اس جبر کا، جو سینئر لوگ ہیں وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں، اس کی تحقیقات کی گزارش کر رہے ہیں. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، یقیناً طور پہ ہونی چاہیے. لیکن جس طرح سے پیپلز پارٹی کے مسٹر کھوکھر نے اس پہ آواز اٹھائی، اور جس طرح سے انہوں نے اس تمام تر صورتحال پہ مطلب پہلا ٹویٹ انہی کی جانب سے آیا اور بڑی کھل کے انہوں نے اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے جن لوگوں پہ آدم سواتی نے الزامات لگائے ہیں، یعنی کہ خفیہ کرداروں پہ، خفیہ ایجنسیز پہ، تو ان کی کسی افسر کی جانب سے کال بھی آئی ہے، اور کال پہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ آدم سواتی کو سمجھائیں کہ ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں. لیکن آفیشیلی کسی قسم کی تردید اس سے پہلے بھی نہیں آئی تھی، یعنی کہ پہلے جب الزام لگایا گیا تھا آدم سواتی کی جانب سے اس وقت بھی کوئی تردید نہیں آئی تھی. جب تردید نہیں آتی، جب کوئی بھی صحافی، میں مثال دیتا ہوں، خبر دیتا ہے، اس کی تردید اگر نہ آئے تو اسے سچ مان لیا جاتا ہے، سچ سمجھ لیا جاتا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے یہ ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ انہیں کچھ افسران کی کال آئی ہے، اور اس کال میں یہ کہا گیا کہ ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں، اس ساری صورتحال کے پیچھے نہیں ہیں. اب یہ ایک اچھا جسچر ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جانب سے، اور باقی جو پولیٹیکل کلاس ہے پاکستان بھر کی، ان کی جانب سے ایک اچھا جسچر ہے، اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن جو اہم سوال ہے وہ یہی ہے، جو اہم نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ کیا اس اتنے بڑے واقعے کی کوئی انویسٹیگیشنز ہوں گی؟ کیا حکومت ان کرداروں کے خلاف کارروائی کرے گی جن پہ آدم سواتی کو شک ہے اور جس کا وہ برملا اظہار کر رہے ہیں، جن کرداروں کو وہ نام لے رہے ہیں؟ کیا حکومت اپنے آپ کو بااختیار ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو حقیقی حکومت ثابت کرنے کے لیے، کیا اس پہ کوئی ایکشن لے گی؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور اس پہ حکومت کی کارروائی ہی کوئی آخری موڑ ضبط کرے گی.